مفتاح صاحب، ایک المیہ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہمیشہ جب گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھایا جائے، اور جو روزگار ہے بالخصوص کہ اگر ہم نے سرمایہ کاری چاہیے، باہر سے سرمایہ کاری چاہیے، تو اس کے لیے ایک ماحول بنایا جائے، ایک فروٹفل ماحول بنایا جائے، یہاں پر انڈسٹریز لگیں گی، ایکسپورٹ بڑھے گی۔ لیکن یہاں تو ایک بڑا آسان سا اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز، یعنی پیٹرولیم لیوی لگا دیں۔ ایف بی آر کو انہوں نے گاڑیاں بھی دی تھیں کچھ عرصہ قبل کہ جی وہ ان کی کارکردگی کے لیے، تو ان کے لیے اب آسانی ہے کہ بس پیٹرولیم لیوی لگائیں۔ ایک عام بائک والا ہے، رکشے والا ہے، گاڑی والا، اس کی جیب سے روزانہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے پیسے نکال لیں، اور بے شک انڈسٹری نہیں چلتی تو نہ چلے۔ تو یہ جو پیٹرول کے اوپر لیوی لگا کر اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر زیادہ انحصار کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بڑا نقصان کیا ہے، اور حکومت کیوں نہیں سوچتی کہ دعوے تو کر رہی ہے فورن انویسٹمنٹ کی، لیکن اس کی طرف کوئی عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے، حکومت کیا سوچ رہی ہے وہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ پیٹرول پہ ہم 80 روپے لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، یعنی کہ جس سے ہم تعمیرات کریں گے، کوئی پیٹرولیم کے انفراسٹرکچر بنائیں گے، وہ انفراسٹرکچر نہیں بناتے، ہم جنرل ٹیکس میں چلے جاتا ہے۔ دوسرا ہم 5 روپے لیتے ہیں کلائمیٹ چینج لیوی، کہ جس سے جو موسم کے جو مضر اثرات ہیں اس کا سامنا کریں گے، لیکن وہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور 20 روپے لیتے ہیں ڈیوٹی، تو 105 روپے 110 روپے تقریباً ہم لے رہے ہوتے ہیں، 20-25 روپے کے درمیان ڈیوٹی ہوتی ہے، تو 110 روپے ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب کراچی پورٹ پہ جب پیٹرول پہنچتا ہے نا، یا ریفائنری گیٹ سے نکلتا ہے نا، تو وہ 200 روپے کا ہوتا ہے، 200 روپے پر لیٹر، ٹھیک ہے؟ جو آپ 340 روپے دے رہے ہیں پیٹرول کے، وہ 200 روپے کا ہوتا ہے جب کراچی پورٹ پہ 200۔ اس کے بعد آپ ڈیوٹی بھرتے ہیں، پھر آپ لیوی دیتے ہیں، پھر آپ کلائمیٹ چینج لیوی دیتے ہیں، تو اب یہ ہو گیا 300 روپے کا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے پیٹرول کی کمپنی کو، آئل مارکیٹنگ کمپنی کو، پیٹرول پمپ والے کو وغیرہ وغیرہ جو پیسے دیے، تو 340 روپے کا ہو گیا۔ 200 روپے کے اوپر اگر آپ 110 روپے ٹیکس لے رہے ہیں تو 55% ٹیکس لے رہے ہیں۔ اوکے، کسٹم ڈیوٹی کو چھوڑ بھی دیں تو ہم 200 روپے کی چیز کے اوپر اگر ہم 85 روپے لیوی لے رہے ہیں تو ہم 42% لیوی لے رہے ہیں، یا چلو اس میں اگر آپ پیٹرول پمپ وغیرہ کے وہ ڈال دیں تو 40% ہم تقریباً 35 سے 40% ہم لیوی لگاتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں مہنگی سی 5 کروڑ روپے کی، 10 کروڑ روپے کی پاکستان میں، تو اس پہ 18% ٹیکس ہے، ٹھیک؟ آپ کمپیوٹر خریدتے ہیں، موبائل فون خریدتے ہیں، ٹیلی ویژن خریدتے ہیں، ایئر کنڈیشنر خریدتے ہیں، یہ سب لگژری گڈز ہیں، یس، لگژری گڈز، ان سب پہ 18% ٹیکس ہے۔ آپ بہت بڑا مہنگا ایک کوئی بیگ خریدتے ہیں $10,000 کا، اس پہ بھی 18% ٹیکس ہے۔ گھڑی خرید لیں مہنگی، 18% ٹیکس ہے۔ صابن خرید لیں، 18% ٹیکس ہے۔ شیمپو خرید لیں، 18% ٹیکس ہے۔ ہر چیز پہ پاکستان میں جنرل سیلز ٹیکس 18% ہے۔ لیوی جو ہے وہ جنرل سیلز ٹیکس کی جگہ لگایا ہے۔ لیوی کا مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا وفاق کو پیسہ مل جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی کو ایک مہنگی گھڑی خریدنے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 18% ہم کو پیسے دو سیلز ٹیکس کی مد میں، تو آپ ایک 60% پیٹرول پاکستان میں موٹر سائیکل والے خریدتے ہیں، تو آپ ایک موٹر سائیکل چلانے والے کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم جو ہے وہ 40% ٹیکس دو گے لیوی کے مد میں، جبکہ مرسڈیز گاڑی خریدنے والے کو کہو گے کہ یار تم جو ہے وہ 18% ٹیکس دو؟ یہ تھوڑی زیادتی ہے۔ تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم نوکری پیشہ لوگوں سے اور مڈل کلاس لوگوں سے بڑی آسانی سے ٹیکس لے سکتے ہیں۔ وہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا، کوئی سڑکوں پہ نہیں آتے، کوئی مارا ماری نہیں کرتے، نہ کوئی لابی ہوتی ہے ان کی۔ لیکن اگر آپ کے پاس 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہو تو آپ کے اوپر ٹیکس اسینشلی ہے ہی نہیں، استثنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی اربوں روپے کا F7 کے اندر یا گلبرگ لاہور میں یا کراچی میں کلفٹن میں گھر ہو، آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی پراپرٹی ٹیکس نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہم طاقتور امیر لوگوں سے، اور طاقتور لوگ آہستہ آہستہ امیر ہو ہی جاتے ہیں، طاقتور امیر لوگوں سے ٹیکس لینا ہمارے لیے، ہمارے سیاسی نظام کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس لیے ہم مڈل کلاس لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکا موٹر سائیکل میں روز کا 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے، اس سے آپ 150 روپیہ ٹیکس لے لیں روز صبح، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے آسان ہے، یہ سب سے آسان ہے۔ آپ دکاندار سے جو ہے وہ 25,000 روپے ابھی لگایا ہے، وہ بھی مطلب پتہ نہیں آدھی سے زیادہ تھی 90% دکانیں پاکستان میں، 80 سے 90% دکانیں آج رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو آپ ان سے ایک 25,000 روپے سال کے یعنی کہ 2,000 روپے مہینے کے نہیں لے سکتے۔ لیکن موٹر سائیکل والے سے، جس کی ایوریج لاکھ روپے کی موٹر سائیکل پرانی، ٹھیک ہے، نئی 1.5 لاکھ روپے کی ملتی ہے، لاکھ روپے کی موٹر سائیکل والے سے آپ روز صبح جو ہے وہ
110 रुपये 120 रुपये टैक्स। तो ये जो मिफ्ता साहब 110 रुपये है तकरीबन फी लीटर फ्यूल के ऊपर लेवी एंड ड्यूटी, हुकूमत तो कहती है जी आईएमएफ का प्रेशर होता है, हम क्या करें, हम कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं दे सकते। तो आईएमएफ का प्रेशर किस हद तक होता है और किस हद तक नीचे जो है वो गवर्नमेंट चाहे तो इसको मिनिमाइज़ करके लेके आ सकती है? मैं गुजारिश करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले हुकूमत ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और ब्यूरोक्रेट्स को 180 करोड़ रुपए की रिलीफ दी। आईएमएफ का प्रेशर बर्दाश्त किया, ठीक है। कल हुकूमत ने रिफाइनरीज को रिलीफ दी है, 27% उनकी इक्विटी हुकूमत देगी, ठीक है। 10 साल तक उनको उनको कस्टम ड्यूटी के अंदर रिलीफ दी है और हम लोगों को कहा है कि तुम लोग ज़्यादा ड्यूटी भरोगे ताकि वो रिफाइनरी वालों का वायबल हो जाए। हुकूमत ने आईएमएफ का प्रेशर बर्दाश्त किया। बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनियां जो हैं उनको हुकूमत ड्यूटी की एक बड़ी मराद देती है, आईएमएफ का प्रेशर बर्दाश्त करती है। होता यह है कि देखें, आईएमएफ एक आपको टारगेट देता है कि आपका मिसाल के तौर पर इस साल का टारगेट है कि वफाक का 7,000 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा ना हो, ठीक है। ये आईएमएफ को टारगेट दिया है 7,000 अरब का खसारे का। अब वफाक ने फैसला करा कि हम जो है वो 24,000 अरब रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। तो 24,000 आपने फैसला फरमाया कि खर्च करेंगे, 7,000 आईएमएफ ने आपसे हुक्म सरदर्द किया कि आप इससे ज़्यादा खसारा नहीं कर सकते, तो बकिया बच गया 17,000 जो आपको टैक्स लेना है, ठीक है। 24 - 17 7 is 17, ठीक है। अब आपको 17,000 ये टैक्स जमा करना है। अब इसके अंदर जो है वो आप बहुत साहिब सरवत लोगों पर टैक्स लगा दें, आईएमएफ खुश होती है। आप मिडिल क्लास लोगों पर टैक्स लगा दें, आईएमएफ उस पर भी मना नहीं करती है। ये तो आपका फेल है ना, आपने कहाँ पे टैक्स लगाना है, आपने कहाँ पे टैक्स लगाना है। ये तो कह चुकी है हुकूमत कि अगर हम लेवी कम करेंगे तो हमको कहीं और टैक्स बढ़ाना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।